ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کے۔ اب جس اگلی مقررہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کا نام ہے ربیہ حسن۔ السلام علیکم ربیہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، کوشش تو بہت ہے۔ کوشش ہے، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو آپ کو رولز پتہ ہیں، ٹائم کا بھی پتہ ہے۔ تو ربیہ حسن، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب صدر و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ جناب والا، ایک سوال میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر ذہن میں ابھرتا ہے، کیا ہے پاکستان؟ رب کا عطیہ، اقبال کا خواب، قائد کی محنت کا صبر ہے پاکستان۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر جیسے پھولوں کا گلدستہ ہے پاکستان۔ شہیدوں کے لہو سے سینچا ملک ہے پاکستان، پاک لوگوں کی سرزمین ہے پاکستان۔ میری شان، میرا وقار، میری پہچان ہے پاکستان۔ ایک زمین کا ٹکڑا ہے پاکستان، نہیں ٹکڑا نہیں، نقشہ نہیں، نظریہ ہے پاکستان۔ جناب والا، نظریے کی اہمیت رب کی رحمت سے ہی واضح ہوتی ہے، جس نے نیکی کے موسم بہار، مہینوں کے سردار رمضان المبارک کو چنا، اور دنوں کے سردار جمعۃ المبارک کو تحفہ عطا فرمایا، اور پھر راتوں کی سردار لیلۃ القدر کا انتخاب اس نظریے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جناب والا، 27 رمضان المبارک کو مارے سے وجود دے آنے والا میرا پیارا دیش بلا شبہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفے سے کم نہیں۔ مدینہ کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی دوسری اسلامی بڑائی مملکت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہوئی۔ جناب والا، ایک امت ہونے کے احساس نے مسلمانوں کے دل میں آزادی کے جذبے کو بیدار کیا۔ اس پاک سرزمین کے حصول کے لیے دی جانے والی لاکھوں جانوں کی قربانیاں دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی اور پراسائش گھروں کو چھوڑ کر بے یار و مددگار میلوں کی مسافت اس نظریے کی بنیاد پر ہی طے ہوئی۔ جناب والا، 27 رمضان المبارک، لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع کے انعام و برکات امت مسلمہ پر پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ شب قدر سراپا سلامتی ہے، اور یہ مملکت اس بابرکت رات کو اسلام کے نام پر دنیا کے نقشے پر ابھری تو عالم اسلام کے لیے اسلام کا قلعہ قرار پائی۔ جناب والا، جدھر نظر دوڑاؤں تو اپنے رب کی نوازشیں، رحمتیں، نعمتیں اور رمضان المبارک میں اس کی قیام کی برکتیں جو اب بجا نظر آتی ہیں۔ یہ نعمتوں اور وسائل سے مالا مال، ایٹمی طاقت اور بہترین صلاحیتیں رکھنے والے مخلص اور پرجوش مسلمانوں کا دیش ہے۔ اس جنت ارضی کے فلک بورس پہاڑ، حسین و سرسب وادیاں، لہلاتے کھلیان، سونا اگلتی چٹانیں، غرض یہاں کا چپا چپا قدرت کی بے مثال صنائی کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ میری دعا ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویری گڈ ربیہ، ماشاءاللہ بہت خوب۔ ناظرین، یہ تھی ربیہ حسن، اور اب بلا کسی تاخیر اپنے ایوان میں سے اگلے مقرر کو دعوت خطاب دوں گا۔ ان کا نام ہے مرتضیٰ رضوی۔ آ جائیے مرتضیٰ۔ جی مرتضیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ تیاری کیسی ہے اسپیچ کی؟ اچھی۔ اچھی تیاری ہے، جیت کے جانا ہے آج۔ جی۔ سٹارٹ کریں؟ جی۔ تو مرتضیٰ رضوی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور پاکستان پر لب کشائی کے لیے انداز سخن کچھ اس طرح سے ہیں۔ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے۔ خوش نصیب مقامیں جن کے دامن میں علم کے گھورے نایاب ہو، قابل ستائش وہ امتیں جن کے اسلاف میں عادل، دیانتدار، ایماندار، جہاں دیدہ، نرم گفتار، بکردار رہبر موجود ہوں، جن کی روشن کی شمع سے شمع آج تک اپنے آب و تاب کے ساتھ دنیا کے نقشے پر جلوہ افروز ہو۔ کیونکہ اس فانوس میں جو تیل ہے یہ محبت و وفاداری کا لہو ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، جس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جو قبولیت دعا کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، جس میں
رحمت پروردگار عالم بام عروج پر ہوتی ہے اور وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے بندو مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. تم کمزور ہو، میں قوی ہوں. تم محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں. اب لا الہ الا اللہ کے جذبے سے سرشار قوم نے رمضان المبارک کے مہینے کی رحمتوں کے تصور کو جب عملی جامہ پہنایا تو فلک شگاف ناروں نے سرزمین ہند کو دہلا دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مسلمانوں کے ذہن میں جب پاکستان کی تصویر ابھرنے لگی تو یہ عبادت گزار قوم نے پروردگار عالم کی بارگاہ یعنی صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ حصول وطن کی دعا مانگنا شروع کر دی. اور لا الہ الا اللہ نے ایسا فانوس بنایا جس نے خدا داد پاکستان کے ہر سمت سے حفاظت کی، ہر طرف سے اپنے حساب میں رکھا. تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. دن گزرتے گئے، عبادتیں بڑھتی گئیں، دن گزرتے گئے، روحانیت بڑھتی گئی. آخر کار وہ دن آیا کہ جب مالک کون و مکان نے حکمت و بلاغت سے بھری ہوئی کتاب یعنی قرآن حکیم کا نزول فرمایا. یعنی 27 رمضان کو پروردگار عالم نے 2 نعمتوں سے نوازا، ایک ہدایت کی کتاب تو دوسرا سرزمین پاکستان. 27 رمضان نظریہ لا الہ الا اللہ کا وجود پاکستان کی شکل میں نعمت خداوندی ہے. تو پھر میں مفکر پاکستان کو کس طرح بھول سکتا ہوں کہ جس نے ہماری روحانیت کو کچھ اس طرح جھنجھوڑا کہ قوم کو جس سے شفا ہو وہ دوا کون سی ہے، یہ چمن جس سے ہرا ہو وہ صبا کون سی ہے، جس کی تاثیر میں ہو عزت دین و دنیا، ہائے اے شافع محشر وہ دعا کون سی ہے. شکریہ. وہ دعا کون سی ہے. بہت خوب. ناظرین، یہ تھے مرتضیٰ رضوی. اور اب بلا کسی تاخیر اس مقابلے کے آخری مقرر جن کا نام ہے حذیفہ ملک، ان کو دعوت خطاب دوں گا. آ جائیے حذیفہ. جی حذیفہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ کی تیاری کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہے. سٹارٹ کریں. تو حذیفہ ملک، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا، میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رمضان پاکستان. جناب والا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت، وہ رحمتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے جو کسی اور مہینے کو یہ فضیلت نصیب نہیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہی مہینہ قرآن مجید کا نزول بھی ہے. اور اسی مقدس مہینے کی 27 تاریخ 1947 کو یہ وطن عزیز عطیہ خداوندی عرض پاکستان وجود میں آیا. سامعین گرامی، اس عظیم مہینے کی ساتوں میں وجود میں آنے والا وطن پاکستان بھی اتنا ہی مقدس ہے، اتنا ہی مقدس ہے، اتنا ہی عظیم ہے، اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ اس مقدس ماہ کے روزے عبادت ہیں تو اس کی حفاظت بھی عبادت ہے. روزوں کے بلے جنت ہے تو اس کے دفاع میں مرنا شہادت ہے. اس کے افطار کے لوازمات نعمت تھے. یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے تو اس پاک وطن کا مطلب لا الہ الا اللہ مسلمانوں کا ایمان ہے. جی ہاں جناب والا، یہ وطن عزیز اتنا عزیز کیوں ہے، اتنا مقدم کیوں ہے، اتنا مقدس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے، اس کی آبیاری میں برچوں میں پڑے جانے والے بچوں کا لہو ہے، اس کی زرخیزی میں لٹی عصمتوں اور بے سہارا بزرگوں کی آہیں اور سسکیاں ہیں. اس کے چٹانوں میں مردان حق کی آذانیں گونجتی ہیں، اس کے دریاؤں میں توحید کی جولانی ہے. اس کی نظریے سرحدیں نظریہ اسلام پر وجود میں آئی ہیں. یہ وطن شمع توحید کے پروانوں کی امانت ہے. یہی خواب اقبال کی تعبیر، یہی جنا کے دو قومی نظریے کی پہچان ہے. جناب والا، یہ وطن کیوں نہ لب پہ اول ہو، یہی ہماری شان، یہی ہمارا مان، یہی ہماری ماں. اس کا نظریہ، اس کا مطلب ہمارا ایمان ہے تو اس کی بدولت آج ہم آزادی سے روزے تراویح پڑھتے ہیں. یہی اسلام کا قلعہ، یہی بزرگوں کی آرام گاہ، یہی قاسم کا دیبل، یہی ولیوں کا مسکن، یہی ہے ہمارا پیارا وطن. عزیزان اسلام،
آئیے آج اس مبارک ماہ میں، ان مبارک دنوں میں، ان مبارک لمحوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں اپنی آرزوؤں میں، اپنی تمناؤں میں، اپنی دعاؤں میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، عزیز و احباب کے لیے رب سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح اس دھرتی ماں کی ترقی، خوشحالی، امن و امان، اس کے استحکام، اس کی حفاظت کے لیے بھی دعا گو رہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ حذیفہ، بہت اچھی تقریر کیا آپ نے۔ ناظرین، یہ تھے حذیفہ ملک، آج کے مقابلے کے آخری مقرر۔ اسی کے ساتھ تمام مقررین نے اپنی اپنی تقاریر کو پرفارم کر لیا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں ججز سے ان کے ریمارکس، لیکن ججز سے ریمارکس جاننے سے پہلے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو جانیں گے ججز سے ان کے ریمارکس، اور جانیں گے وہ کون سا ایک خوش نصیب ہے جو کوالیفائی کر رہا ہے گرینڈ فنالے کے لیے۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خطیب مستقبل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔